آپ نے ان کو کراچی بھیجا ہے؟ بیسیکلی جی یہاں پہ نا 2 درخواستیں دائر ہو گئی تھی لاہور میں. کل کے دن میں جس دن یہ جانے کا فیصلہ ہوا اس سے ایک دن قبل جو ہے نا وہ کوئی جعفری نامی وکیل تھا, اس نے ایک درخواست دے دی کہ بچی کا پنجاب میں میڈیکل ہونا چاہیے. تو وہ ایک نا بڑی عجیب فضا بن گئی تھی. جج صاحب نے نوٹس جاری کر دیے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ لو جی اب ایک نیا کام شروع ہو جانا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی میڈیکل ہوگا. لڑکی کا 2 دفعہ پہلے میڈیکل ہو چکا ہے, پہلے اوسیفیکیشن 1 دفعہ ہوا, پھر میڈیکل بورڈ بنا. اب اتنے بڑے بورڈ کے بعد ایک کم علم وکیل نے یہ درخواست دے دی کہ اس کا نیا اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہڈیوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس سے ذرا کیس کے اندر نا کچھ کنفیوژنز آ گئی تھی. اس کے بعد جب ہم اس درخواست کے اوپر بحث کرنے پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک اور درخواست آ گئی ہے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان انس کوندر. دعا زارا کیس جو ہے وہ کافی ہائی لائٹ ہے پاکستان کے اندر. آئے نئے دن کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید دعا زارا اپنے والدین کے پاس جائے گی, اور سم ٹائم ایسا بھی لگا کہ دعا زارا اب جو ظہیر ہے اس کے پاس رہے گی. لیکن اب جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعا زارا دارالامان لاہور سے کراچی منتقل ہو چکی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایڈوکیٹ احمد شیخ جٹ صاحب, جنہوں نے لاہور کے اندر اس کیس کو دیکھا اور انہوں نے دعا زارا کو کراچی منتقل کیا ہے. انہوں نے ان کی محنت سے لیگل انہوں نے سارے معاملات دیکھے. ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ کب ہوگا؟ گوندل صاحب, پہلی بات تو یہ کہ اب کیس نا سمٹ رہا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس کیس کے اندر اس بچی کا, چونکہ یہ اب مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے, پہلے پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ اس کو مائنر ڈکلیئر کرتا ہے, پھر سندھ صوبے کی سب سے بڑی جو عدالت ہوتی ہے صوبے کی آئینی عدالت, اس کا ڈویژن بینچ اس کو اپنے آرڈر کے اندر ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ مائنر ہے. تو بچی کا نا پنجاب سے سندھ شفٹ ہونا بڑا ضروری تھا. یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے بعد اس کیس نے سمٹنا تھا, اور آئندہ مزید جو اس کیس کو سمیٹنے کی طرف جو سارے اقدامات ہیں نا ادھر جا رہا ہے. پہلا سٹیپ یہ تھا, دوسرا سٹیپ ملزمان کی گرفتاری ہے, اس کے بعد یہ کیس کلوز ہو جانا, جلدی فیصلہ ہو جانا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سمٹنے کی طرف جا رہا ہے. اب چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, فیصلہ نزدیک ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ لاہور کے اندر اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو کراچی بھیجا ہے؟ بیسیکلی جی یہاں پہ نا 2 درخواستیں دائر ہو گئی تھی لاہور میں. کل کے دن میں جس دن یہ جانے کا فیصلہ ہوا اس سے ایک دن قبل جو ہے نا وہ کوئی جعفری نامی وکیل تھا, اس نے ایک درخواست دے دی کہ بچی کا پنجاب میں میڈیکل ہونا چاہیے. تو وہ ایک نا بڑی عجیب فضا بن گئی تھی. جج صاحب نے نوٹس جاری کر دیے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ لو جی اب ایک نیا کام شروع ہو جانا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی میڈیکل ہوگا. لڑکی کا 2 دفعہ پہلے میڈیکل ہو چکا ہے, پہلے اوسیفیکیشن 1 دفعہ ہوا, پھر میڈیکل بورڈ بنا. اب اتنے بڑے بورڈ کے بعد ایک کم علم وکیل نے یہ درخواست دے دی کہ اس کا نیا اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہڈیوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس سے ذرا کیس کے اندر نا کچھ کنفیوژنز آ گئی تھی. اس کے بعد جب ہم اس درخواست کے اوپر بحث کرنے پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک اور درخواست آ گئی ہے کہ 164 کا بیان کروایا جائے لڑکی کا دوبارہ, چونکہ اس کے اندر کچھ دفعات تبدیل ہوئی تھی کیس کی, تو اس لیے اس کا بیان کرایا جائے. اب وہ 2 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے رکاوٹ بنا دی تھی بچی کی شفٹنگ کے لیے. اس کو پھر ہم نے کنٹیسٹ کیا لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ رضوان احمد صاحب کی عدالت میں. ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ بے بنیاد درخواستیں ہیں. سندھ صوبے کی آئینی عدالت کے 2 رکنی بینچ ڈویژن بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کر دیا جائے, کیونکہ کراچی میں کیس ہے. اگر آپ نے شیلٹر ہوم رکھنا ہے, چائلڈ پروٹیکشن سینٹر رکھنا ہے, تو کراچی میں بھی رکھیں, تاکہ کیس کی پرائم وٹنس, جب آپ کوئی اغوا کا کیس ہوتا ہے نا اس میں جو مغویہ ہوتی ہے یا مغوی ہوتا ہے, جس طرح کا اغوا کا کیس ہو تو وہ پرائم وٹنس ہوتا ہے. اس وٹنس کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کو شفٹ کرنا ضروری تھا. اور اس کو شفٹ کرنے کے لیے ان درخواستوں کا خارج ہونا بڑا ضروری تھا, جس پر ہم نے پھر عدالت کو اسسٹ کیا کہ جناب یہ بنتی نہیں ہے, آپ سن نہیں سکتے. اور وہ ایک کافی گھنٹوں کی بحث کے بعد, سماعت کے بعد, عدالت نے بہرحال ان درخواستوں کو خارج کیا. اور مین ٹائم سندھ پولیس آ گئی. سندھ پولیس نے اپنی درخواست دے دی. اس کے لیے جو پروسیجر تھے وہ ہم نے پورے کروائے, اور اس کے بعد بچی کو کراچی کے لیے روانہ کرنے کے لیے آرڈر جاری ہوا. اچھا, مجھے بتائیں کہ اب دعا زارا کراچی میں کہاں رہے گی؟ وہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں رہے گی. وہاں پہ کتنے عرصے کے لیے وہ رہ سکتی ہے؟ جب تک عدالت اس کو کسی
ایک فریق کو ہینڈ اوور کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی. مبینہ طور پر جو اس کا شوہر ہے چونکہ نکاح مشکوک ہو گیا ہے اس کی طرف یا اس کے والدین کی طرف جو مہدی کاظمی صاحب ہیں ان کی طرف. اچھا مجھے بتائیں کہ جو ظہیر فیملی ہے ان کو اس کیس کے اندر کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے ان کو؟ اگر تو گوندل صاحب ابھی والی پروویژنز ہی رہیں جو ابھی سیکشنز لگے ہوئے ہیں تو پھر تو 7 سال تک کی سزا ہے. لیکن اگر اس کے اندر نکاح غلط ثابت ہو گیا, جھوٹا ثابت ہو گیا, انفلوئنشیل ثابت ہو گیا کہ وہ دھوکہ دہی کے ساتھ بچی کو پریشرائز کر کے لیا گیا, نکاح نامہ بنایا گیا, تو پھر یہ 7 ریپ کی دفعات بھی شامل ہو جائیں گی اور وہ عمر قید تک جائے گی بعد میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دعا زارا کے انٹرویو کافی 3 سے 4 میں نے خود دیکھے ہیں جس کے اندر وہ بار بار خود کہہ رہی ہے کہ میں اپنی رضامندی سے ظہیر کے ساتھ رہ رہی ہوں, اور اس نے بارہا یہ کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ صلح چاہتی ہوں اور مجھے ایکسیپٹ کر لیں. تو اگر لڑکی اپنی رضامندی ظاہر کر دے تو یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں اس وقت جو کرنٹلی جو سچویشن ہے نا, بچی کی مرضی نکال دیں, بچی کا نہ کوئی بیان ہے, بچی کی کوئی چیز نہیں قابل قبول, چونکہ بچی ایک مائنر ہے, بچی فیصلہ نہیں کر سکتی. اب یہ جب آپ مائنر کم سن نابالغہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے, آپ کا ایک گارڈین اپوائنٹ ہوتا ہے, آپ کو اسی گارڈین کے فیصلے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. چونکہ قانون کے مطابق, اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ تک لٹیگیشن گئی, سپریم کورٹ سے واپس ٹرائل کورٹ میں آئی, تو اس سارے کے بعد جب ایک میڈیکل بورڈ بنا, جو پاکستان کے اندر گوندل صاحب یاد رکھیں کبھی 11 رکنی میڈیکل بورڈ نہیں بنا, 4 یا 5 رکنی میڈیکل بورڈ ہوتا ہے یا 6 ہوگا حد. 11 رکنی میڈیکل بورڈ صرف اس بچی کی ایج ڈٹرمنیشن کے لیے بنا, بچی کی عمر کا تعین کرنے کے لیے بنا. اس نے بچی کو ڈکلیئر کر دیا کہ بچی مائنر ہے. اب جب مائنر ہے تو بچی تو اپنے اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. مطلب اب وہ کہے ہاں یا نہ, مطلب اس کا فیصلہ تسلیم نہیں ہوگا, اس کے گارڈین نے فیصلہ کرنا ہے. اور گارڈین کون ہے؟ نیچرل گارڈین ہمارے والدین ہوتے ہیں, تو والدین کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلسل اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, تو جو ان کے والدین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی گینگ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ظہیر فیملی کسی گینگ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ دیکھیں گوندل صاحب, نارملی یہ رن اوے میرجز کے کیسز میں آپ نے کتنے لوگ نامزد دیکھے ہوں گے. حد لڑکا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی کو نامزد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری لڑکی بھگا کے لے گیا. یہ واحد کیس ہے جس میں پولیس کی پروگریس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 33 سے 35 لوگ ہیں. اب اتنے لوگوں کا گروہ, اور وہ پھیلا ہوا ہے پورے صوبے کے اندر, اس میں سہولت کار کراچی میں بھی ہیں, دوسرے صوبے کے اندر بھی. تو جب یہ اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو کم از کم یہ تو نہیں کلیئر کر سکتے کہ یہ ایک عام لو میرج یا رن وے میرج کا کیس ہے. یہ ایک پراپر مافیا ہے جنہوں نے بچی کو, پورا ایک جال ہے, پورا نیٹ ورک ہے, جو سندھ سے نکلتے ہیں وہاں پہ بھی ان کی جگہ جگہ پہ ان کی رکاوٹیں ہیں, وہ رکتے ہیں وہاں پہ ٹھہرتے ہیں. اس کے بعد وہ پنجاب کے اندر جگہ جگہ مختلف شہروں میں مختلف شاہراہوں سے ہو کر آتے ہیں. تو دیٹ مینز, اور جتنے لوگ نامزد ہوئے ہیں یہ کسی ایک لوکیلٹی کے لاہور کے نہیں ہیں, اس میں آپ کے پنجاب کے کئی سارے ضلع ہیں, اس میں کراچی کے لوگ ہیں. اس طرح سے لوگ جب ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک سمپل لو میرج کا کیس نہیں ہے. یہ لگتا یہ ہے بظاہر مبینہ طور پر یہ کوئی گینگ یا مافیا ہے. سر یہ بتائیں کہ جو پولیس ہے وہ اس کو ثابت کیوں نہیں کر پائی ابھی تک کہ یہ گینگ ہے؟ تفتیش ہوئی نہیں, آج تک تفتیش ہوئی نہیں. اس سے پہلے ڈی ایس پی تھے وہ شانی صاحب, وہ اپنے منہ سے کوئی اور ہی بات بولتے تھے, وہ باہر کوئی اور بات کرتے تھے, عدالت کے اندر جا کے کہتے تھے میرے پاس میڈیکل کی کاپی نہیں ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تفتیش ہوئی نہیں ہے سرے سے. اب جا کے تو وہ ملزم کے اوپر تھوڑا پریشر آیا اور اس نے ضمانت کروائی ہے اور شامل تفتیش ہوا ہے جو ابھی ہمیں پتہ چلا ہے. تو اب تفتیش کے بعد پولیس اپنی فائنڈنگ دیتی ہے.